اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اتنا پیارا دین، اتنا پیارا مذہب، اتنا پیارا ریلیجن، ایسے دین کو چھوڑ کر یا ایسے دین میں رہ کر لوگ دوسروں کے دین کے طریقے پر عمل کرتے ہیں نا، کیا ضرورت اور نوبت آ پڑی آپ کو؟ جو پیارے نبی کی شریعت اور ماحول اور دائرے کو چھوڑ کر دوسرے دین پر عمل کرنا۔ دسمبر ختم ہو رہا ہے نا، کرسمس آ گئی، 1 جنوری آ جائے گی، 1 جنوری۔ لوگ پوچھتے ہیں حضرت کرسمس کی مبارکباد دینا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جب میں نے ایک مرتبہ کہا تھا گنیشا کی عید کی مبارکباد پیش نہیں کرنا، ایک الو کا پٹھا آج کے اس وقت کے جلسے میں تھا۔ کون تھا؟ الو کا پٹھا۔ میں نے کہا کہ بھائی گنیشا کے تہوار کی مبارکبادی نہیں دے سکتے، یہ ہمارا دھرم ہے دوستو، ہمارا دھرم ہے، اور یہ قانون کے خلاف بھی نہیں ہے۔ تم کیا جانتے ہو قانون؟ الحمدللہ تم سے بہتر قانون ہم جانتے ہیں۔ تم کالجوں کا قانون جانتے ہو، ہم محمد الرسول اللہ کا قانون جانتے ہیں۔ پاگل نہیں جو یہاں بیٹھ کر بات کرے، نہیں حضرت اس سے ہے نا غلط میسج جاتا۔ کیوں غلط میسج جاتا ہے؟ کیوں غلط میسج جاتا ہے؟ پوجا نکو کرو بولنا غلط میسج ہے؟ نہیں، میرے مسلمان بھائیوں کی دین کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری میری ہے، علماء کی ہے، وارثین انبیاء کی ہے۔ زیادہ کھیر پکانا نہیں علماء کے پاس، اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ نہیں حالات خراب ہیں، خراب ہونے دیجئے۔ کون سے اچھے ہیں؟ لوگ ہماری صفائی کو، سچائی کو، امانت کو، صداقت کو، پیار کو، محبت کو بھڑکاؤ بھاشن کہے تو میں کیا کر سکتا ہوں دوستو؟ میں تو کہہ رہا ہوں I love you، تمہیں اگر سنے آ رہا ہے I hate you، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ارے بولو بھائی، بھائی صحیح ہے غلط ہے؟ یہ نرسی کے بارے میں بولنا نہیں، بولے تو بھڑکاؤ بھاشن۔ ارے گھگو ایک جگہ بیان کو گیا، بلانے کو تو بلا لیے، میرا دوسرے بیان سننے کو پورے جنے پریشان۔ انہیں آتا بولتا حضرت بولو نا حضرت، انہیں آتا بولتا بولو۔ ہمارے برادران وطن بھی آ رہے ہیں حضرت، ہمارے ہندو بھائی بھی۔ ارے آنے دیجئے، خدمت کا جہاں تک سوال ہے اسلام کبھی رکاوٹ نہیں بنتا، لیکن کچھ دھرم کے بھی وچار ہوتے ہیں نا، کچھ دھرم کے بھی خاص باتیں ہوتے ہیں نا، کچھ دھرم کے بھی خاص باتیں ہوں نا۔ کرسمس کی مبارکباد دینا اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، ایمان کو خطرہ ہے۔ ان لوگوں کی عید ہے بھائیوں، ان کو منانے دو، وہ جیسے چاہے وہ عید منا لے۔ ہماری عید عید الفطر ہے، ہماری عید عید الاضحیٰ ہے، ہماری عید یہ ہے، اس پر ہم لوگ کریں گے۔ ارے اس سے بڑھتی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ جمعے کی مبارکباد پیش کرنا بدعت لکھا ہے علماء نے۔ جمعے کی مبارکباد آج کل چل رہا نہیں، صبح صبح اٹھتے ہیں واٹس ایپ میں پورے جمعہ مبارک جمعہ مبارک، مصافحہ کرتے ہیں جمعہ مبارک۔ بڑے بڑے علماء، میرے جیسے ناکارہ علم و عمل نہیں، ساری دنیا کے صفِ اول کے حضرات علماء کرام نے برابر فتویٰ لکھا ہے جمعے کی مبارکباد پیش کرنا بدعت میں داخل ہے۔ مسلمانوں کا پہلا سال کون سا ہے؟ مسلمانوں کا پہلا مہینہ سال کا کون سا ہے؟ محرم الحرام۔ اس پر بھی مستند حضرات اکابر علماء و مفتیان کرام
جو تفسیر میں غوطہ لگا چکے ہیں، حدیث اور فقہ میں غوطہ لگا چکے ہیں، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ محرم کی پہلی تاریخ کو بھی نیا سال مبارک کہنا بدعت میں داخل ہے۔ صحابہ کے دور میں جمعہ آتا تھا اور اللہ کے رسول نے کبھی صحابہ کو جمعے کی مبارکباد پیش نہیں کی، اور صحابہ نے نبی کو جمعے کی مبارکباد پیش نہیں کی۔ حضور کے زمانے بھی محرم آیا، اور محرم سال کا پہلا مہینہ قرار دینے کے بعد حضرت عمر کے دور میں، عثمان کے دور میں، علی کے دور میں محرم الحرام کے مہینے آئے، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں محرم کے مہینے آئے، خلیفہ ہارون رشید کے دور میں محرم کے مہینے آئے۔ کبھی کسی نے دوسرے کو محرم کے پہلی تاریخ کو نیا سال مبارک ہو ایسی مبارکباد نہیں دی، جبکہ محرم کی پہلی تاریخ سے ہمارا رشتہ اور ہماری نسبت ہے۔ پھر بھی ہم لوگوں کو علماء نے فتح بتایا جو کام شریعت میں نہیں اسے نہ کرو، لیکن ہم تو جنوری کے پہلی تاریخ کو نیا سال مبارک ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دین کا خطرہ بھی ہے آپ لوگوں کے پاس یا ان لوگوں کے پاس؟ ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا حضرت یہ جملہ بولے تو ادھر ہو جاتی ہیں؟ کیا یہ جملہ ہمارے دین کو خراب کر دیتا ہے کیا حضرت؟ بھائیو، سر کا اسکیننگ کراؤ، رپورٹ میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ جملہ دین کو نقصان پہنچانا سمجھ میں نہیں آتا؟ ایک چھوٹی تی گولی دیتی ہوں میں تم نہ، وہ کھاؤ، زندہ بچ گئے تو میری بات غلط، تمہیں مر گئے تو میری بات صحیح۔ زہر کتنا زہر، سانپ معلوم، سانس نہیں با، سانپ انہیں کاٹتا ہے، زہر کتنا چھوڑتا ہے؟ 2-3 قطرے۔ بچھو کاٹتا ہے، ڈستا ہے، بالکل اتنا چھوڑتا ہے زہر، پورے جسم کو برباد کرتا نہیں کرتا۔ ایسے ہی یہ جملہ، یہ عمل ہمارے ایمان کو بھی غارت اور تباہ کر دے گا۔ باطل کے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، باطل کے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، فرمان محمد سے بغاوت نہیں کرتے۔ بولو رے با سبحان اللہ۔ کیا جنوری کے کپڑے سلا لیے کی؟ کیا رے کپڑے سلائے کے بعد مولانا بول رہی نا کو خبردار ہائیں سو کپڑے اتار ڈالو، 90 کپڑے پہنتا کیا بھی نہیں کرتے حضرت۔ ہمارے سے بڑے متقی تو جبرائیل بھی نہیں حضرت، ذرا کپڑے پہن کو بریانی پکا کو پیٹ کاٹتے ہیں۔ کیوں کاٹتے؟ کیا فضیلت ہے جنوری کی پہلی تاریخ کو؟ کیا فضیلت ہے؟ نہ بنانا، ہرگز نہ بنانا، بھول کر بھی نہ بنانا بریانی۔ بریانی بنانے کا موقع بھی ہو تب بھی نہ بنانا، تاکہ دوسروں کو ہماری بریانی پر ڈاؤٹ نہ ہو۔ سادہ سیدھا بھنڈی کا، ارجی کا، کندے کا سالنا، گوشت پکاؤ، چھوڑو نہ کو گوشت پکاؤ، گوشت پکاؤ، مرغی، مچھلی۔ جنوری کو ذہن میں رکھ کر کیک خریدتے، اس کے مسلمانہ خریدتے، کیک کاٹتے، ایک دوسرے کو کھلا کو ہیپی نیو ایئر، انکل رہے تک ہیپی کا، انکل رہے تک ہیپی ہے۔ میرے اس ملک کے سکھ بھائی کیا حالت سے گزر رہے ہیں؟ کسی کا ضمیر چاہے گا کہ ہم نیا سال منائیں؟ اس سال تو میں ساری دنیا کے عیسائیوں کو بھی کہتا ہوں، ان سکھ بھائیوں کے احتجاج میں شریک ہونے کا ایک بہترین راستہ ہے کہ ہم آپ بھی اس سال نئے سال کو نہ منائیں۔ غیر مسلموں کے دھرم کی خوشی میں شامل ہونا نبی سے بغاوت کرنے کے برابر ہے۔ ان کے دھرم کی وہ خوشی ہم نہ لیں۔ دوسرے معاملے میں آپ جو چاہے ساتھ دو، لیکن جہاں تک دھرم کا مسئلہ ہے، لکم دینکم ولی دین، ان کو ان کا دین،
انہوں پٹاخے اڑاتے وہ ان کا دین، انہوں ہولی لگاتے ان کا دین، انہوں موم بتی جلاتے وہ ان کا دین۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں نماز پڑھنا ہمارا دین، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہمارا دین۔ دیکھیے شاعر کیا کہتا ہے، باطل کے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، فرمان محمد سے بغاوت نہیں کرتے، باطل کی خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، فرمان محمد سے بغاوت نہیں کرتے، کرتے ہیں محرم سے نئے سال کا آغاز، کرتے ہیں محرم سے نئے سال کا آغاز، عیسائی کے ہم لوگ اطاعت نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے کسی کی اطاعت، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ جہاں خوشی منانا وہاں خوشی، جہاں غم منانا وہاں غم، جہاں کپڑے پہننا وہاں کپڑے، جہاں نارمل زندگی گزارنا وہاں ہماری، کیونکہ ہمارا دین ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، ہمارے دین سے بہتر، ہمارے مسائل سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ دوستو اللہ کو ناراض نہ کرو، بہت کر چکے ہیں اللہ کو ناراض، ہم رسول اللہ کو بہت ناراض کر چکے ہیں۔ اب کوئی کام شریعت کے خلاف نہ کرو، گھر کی عورتیں بھی کہے تو ڈانٹو، گھر کے بچے بھی کہے تو ڈانٹو، ان کو سبق شریعت کا پڑھاؤ، ان کو سبق قرآن کا پڑھاؤ۔ چھوٹا بچہ بھی کہے تو کہنا بیٹے ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے اور ہماری عید عید الفطر ہے، ہماری عید عید الاضحیٰ ہے۔ کوئی میسج اگر ہمارے موبائل میں بھیجتا ہے تو اسے ریسیو نہ کرو اور اسے پڑھ کر پھر فارورڈ نہ کرو، کیونکہ کیا معلوم کہ یہ چھوٹا عمل اللہ کو ناراض کر دے۔ پیغمبر نے کھلے طور پر بیان کیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کا طریقہ اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم میں داخل ہو جاتا ہے۔ مجھے وقت نہیں ہے ورنہ بہت ساری باتیں بتاتا، بقیہ باتیں انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ حضرات کے سامنے اسی باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بس کرسمس کی مبارکبادی کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی کرسمس کی مٹھائی بھی دیتا ہے قبول کر لو، پھر اس کے استعمال کے دوسرے طریقے ہیں، دوسرے طریقے سے دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آج تک ان مسائل کو چھپا کر بولتا تھا، اب تو مجھے ضرورت پڑی ہے، میں نے بارہا اس بارے میں سوچا ہے، اور جنوری کی پہلی تاریخ کو ہمارے نوجوان گاڑیاں لے کر ایسے پھرتے ہیں جیسے شب برات اور شب قدر میں، جبکہ ان راتوں میں پھرنے کی اجازت نہیں، تو ان راتوں میں پھرنے کی اجازت کہاں ہوگی؟ پھر اس دن کسی قسم کی کوئی خوشی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میرے دوستو اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرو، یہی ہمارا ذخیرہ ہے، یہی ہمارا خزانہ ہے، یہی ہماری دنیا ہے، یہی ہماری آخرت ہے، یہی ہماری نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔